اسلام کیا کہتا ہے؟ للذکری مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا۔ اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ظلم کیا۔ لڑکی جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی کفالت کون کرتا ہے؟ جب جوان ہوتی ہے تو اس کی شادی کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ شادی ہونے کے بعد اس کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ شوہر زندگی بھر کماتا ہے۔ شوہر انتقال کر جائے تو اس عورت کی ذمہ داری کون اٹھاتے ہیں؟ اس کے اولاد اٹھاتے ہیں۔ عورت کی پوری زندگی نہ اسے کمانا ہے نہ اسے خرچ کرنا ہے۔ ولا متخذات اخدان، اور اسلام کا یہ نظام ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت دوست نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی دوست ہو سکتے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک لڑکا، ایک مرد، ایک عورت اگر بالغ ہیں، عاقل ہیں، سمجھدار ہیں تو یہ آپس میں کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر دوستی کرتے ہیں تو یہ رشتہ حرام ہے، کیونکہ یہ رشتہ انسان کو زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ جب زنا حرام ہے تو زنا تک پہنچنے والا ہر راستہ بھی حرام ہے۔ جیسے کسی عورت کو دیکھنا، بار بار دیکھنا، یہ حرام ہے کیونکہ یہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مارنا یہ ادب کا طریقہ ہے، ادب اس سے سیکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو، عورتیں نافرمانی نہ کرے تو انہیں مارو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ، اس کے رسول کا قانون یہ کہتا ہے کہ مارنا یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اور دور حاضر کے اندر جو سٹرابری کی دنیا لوگوں نے بنانا چاہیے اور کہا کہ بچوں کو نہیں مارا جاتا ہے، بچوں کو مارنے کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں، بچے کیا ہے ان کا مزاج تنگ ہو جاتا ہے، سخت دل ہوتے ہیں، اس قانون کو اسلام خارج کرتا ہے۔ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ محترم حاضرین و حاضرات، یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، وہ سورہ نساء جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ اس سورت کو سورہ نساء یعنی عورتوں والی سورت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کے بہت سارے مسائل کا تفصیلاً ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے، ایک نفس سے پیدا کیا ہے، اور اسی نفس سے اللہ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے اللہ نے ساری انسانیت کو زمین میں وجود بخشا۔ یہ بات واضح ہے اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان، سب سے پہلے جو انسان تھے وہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام تھے۔ اب جو بہت سارے لوگوں نے انسانیت کے وجود کا ایک نیا نظریہ، جیسے ڈاروین کا نظریہ، اصل انسان بندر تھا، بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان تک پہنچا، اور اسی نظریے کو اسکولوں اور کالجوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے مسلم بچے جن کے ماں باپ توحید پرست ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، مگر اپنے بچوں کو حضرت آدم یا انسانیت کی پیدائش کے حوالے سے نہیں بتاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کے وجود کا اور انسانیت کیسے پھیلی اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک مرد سے پیدا کیا ہے، ایک مرد سے اللہ نے ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان سچ میں اس عقیدے کو مان لے اور جان لے کہ ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں، ہم سب اصلاً ایک ماں کی اولاد ہیں، تو یہ جو بھید بھاؤ، یہ جو تعصب، یہ جو فخر بازی، یہ جو نسب اور خاندان کی رائیولری کہیں یا نسب و خاندان پر فخر کرنا ہو، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ ماں باپ کے نزدیک اولاد چاہے جتنے بھی ہو وہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب کو پیغام دیا، اگرچہ تم خاندان کنبے قبیلے میں بٹے ہوئے ہو مگر تمہاری اصل سب ایک ہے۔ لہذا کسی کو رنگ کی بنیاد پر، کسی کو عہدے کی بنیاد پر، یا اسی طرح کسی کو خاندان کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ سب ایک ہی باپ کے اولاد ہیں۔ دوسری اہم بات اس آیت میں یہ بتائی گئی کہ مرد نہیں بلکہ اصل میں مرد اصل ہے، نہ کہ عورت اصل ہے۔ دنیا میں جو انسان وجود میں آیا اس کی اصل کیا ہے؟ مرد ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، لیکن دنیا کہتی ہے کہ عورت کی وجہ سے انسان دنیا میں آتا ہے،
لیکن اسلامی شریعت، اسلامی عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ساری انسانیت کے اصل مرد ہیں، اس لیے مرد حاکم بھی ہے، اس لیے زور مردوں کا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، آدم کی پھسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا اور ان دونوں سے اولاد ہوئی، تو پیدائش کے اعتبار سے اصل مرد ہے، اور اسی لیے مرد کا بڑا گہرا تعلق عورت سے ہے، اور عورت کیا ہے؟ مرد کے ماتحت کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر میراث کے بڑے مسائل ذکر کیے ہیں۔ میراث کے وہ مسائل، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عرب کے یہاں میراث کا، خاص کر خواتین کے میراث کا، یعنی ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہوتے، بیٹوں کو تو میراث دی جاتی تھی مگر بچیوں کو، لڑکیوں کو میراث دینے کا تصور بھی نہ پایا جاتا تھا۔ ایسے حالت میں جب اسلامی تعلیمات آتی ہے تو اسلامی تعلیمات اولاد کے درمیان انصاف کرتی ہے۔ وہ خواتین جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، وہ خواتین جنہیں نیچی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، وہ خواتین جن کے باپ کی میراث سے جنہیں محروم کیا جاتا تھا، اسلام نے سب ان کو حق عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ بے شک مردوں کے لیے وہ حصے ہیں جو حصے ان کے والدین نے اور ان کے قریبوں نے چھوڑا ہے، وللنساء مما ترک الوالدان والاقربون، اور اسی طرح عورتوں کو بھی وہ حصہ ہے جو حصہ ان کے ماں باپ نے اور ان کے رشتوں نے چھوڑا ہے، مما قل منہ او کثر، چاہے حصہ کسی کو زیادہ ملے یا کسی کو کم ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر فرما دیا کہ میراث میں مردوں کو بھی حصہ ہے اور ماں باپ کی میراث میں عورتوں کو بھی حصہ ہے۔ میراث کسے کہتے ہیں؟ میراث کا مطلب وہ باپ یا وہ ماں جنہوں نے زندگی پر چند مال کمایا، وہ ان کی اپنی جائیداد ہے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا جو مال ہے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، خاص کر اولاد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو اس میت کے جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں ان میں جو مال تقسیم کیا جاتا ہے، اسلام نے اس کو میراث کہا۔ محترم حاضرین، اس آیت سے کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب میراث کی تقسیم کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیٹوں کا ذکر کیا، کہا للرجال نصیب، مردوں کا حصہ میراث میں ہے، پھر اس کے بعد عورتوں کا حصہ ہے۔ یعنی اگر میراث تقسیم ہوگی تو سب سے پہلے اسلامی اعتبار سے میراث کسی دی جائے گی؟ مردوں کو دی جائے گی۔ اب دیکھیں معاشرے کا جائزہ لیں، بیٹیوں کو حصہ دینے کے مسئلے میں یا بیٹیوں کو مال دینے کے مسئلے میں بہت سارے ماں باپ غفلت برتتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی تو بیٹا کما رہا ہے، ابھی تو بیٹا گھر میں ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اس لیے میراث بیٹی کو پہلے دی جائے گی، جہیز کے نام پر میراث دی جاتی ہے، یا اسی طرح بیٹی کی ضرورت کو پورے کرنے کے نام پر بہت سارا مال ماں باپ اپنا بیٹی کو بطور حصہ دیتے ہیں جبکہ بیٹوں کو نہیں دیا جاتا۔ یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ اگر میراث تقسیم ہوگی سب سے پہلے بیٹوں کو تقسیم کیا جائے گا، بیٹوں کو میراث دیا جائے گا، اس کے بعد میراث کے حق میں بیٹیاں آتی ہیں۔ آج دنیا نے ایک نظام بنا کر رکھا ہے، کیا کہتے ہیں؟ لیڈیز فرسٹ، یعنی ہر مسئلے میں خواتین کو آگے رکھا جائے، اور اس خرافاتی عقیدے کو بہت سارے مسلمانوں میراث کے مسئلے میں بھی لگا کر رکھ دیا کہ بچیاں ہیں، رحم کے لائق ہیں، انہیں حصہ دیا جانا چاہیے، یہ پرائے گھر جاتی ہیں۔ یہ ساری دگلے بازی ہے۔ اسلام کا نظام، اسلام کا قانون واضح ہے، اور جو آدمی اسلام کے قانون کو مانے گا وہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اور جو بھی آدمی حیلے بازی کے نام پر، بیٹیوں کی محبت کے نام پر بیٹوں کو اگر محروم کرتا ہے، بیٹیوں کو زیادہ دیتا ہے، ایسا ہر انسان اللہ کے نزدیک مجرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ظلم کرنے والے کو نہ کبھی بخشتا ہے نہ کبھی ان پر رحم فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، جب بات میراث کی جاتی ہے تو عورتوں کی طرف سے بھی ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک تصور ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ آپ نے یہ سنا ہے ایکوالٹی، جینڈر ایکوالٹی، یعنی مرد و عورت کیا ہے؟ برابر ہے، دونوں کو ایک طرح کا حصہ دیا جائے گا، دونوں ایک جیسے ہیں، ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، تو ان میں بھید بھاؤ کرنا یہ ظلم ہے۔ بہت ساری خواتین اس دھوکے میں آ جاتی ہیں، اپنے باپ سے مطالبہ کرتی ہیں، اگر باپ دنیا سے چلا جائے تو بھائیوں سے کہتی ہیں کہ ہم کو بھی میراث میں برابر کا حصہ چاہیے۔ اگر پیار محبت سے بات بن جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کورٹ اور کچہری کا سہارا لے کر باپ کی میراث میں برابر کا حصہ لیتی ہیں۔ ایسی خواتین سن لیں کہ اگر انہوں نے بیٹوں سے یا اپنے بھائیوں سے میراث میں برابر کا حصہ لیا تو یہ حصہ ظلم ہے،
کیونکہ اسلام نے جو حصہ ان کا طے کیا ہے اس سے بڑھ کر لینا یہ ظلم ہے، یہ مال حرام ہے، اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے بھائیوں سے اسلام کے تقسیم کردہ میراث کے نظام سے بڑھ کر 1 روپیہ بھی لیں۔ محترم حاضرین، میراث 2 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک تو نسب خاندان کی وجہ سے، باپ ہے تو اس کی اولاد ہوگی، باپ ہے اس کی اولاد ہوگی، کیونکہ خون ایک ہے تو میراث کا حصہ لیں گے۔ یا دوسرا سبب کی وجہ سے، کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے، ایک لڑکی کہیں ہے، آپ نے اس عورت سے شادی کی، اس عورت سے آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن آپ نے شادی کی تو ایک ریزن بن گیا، ایک سبب بن گیا، تو لہذا یا تو نسب کی وجہ سے، خاندان اور خون کی وجہ سے میراث ملتی ہے، یا کسی سبب شادی جیسے مضبوط رشتے کی وجہ سے میراث ملتی ہے۔ چلیے اگر بات کی جائے لڑکا اور لڑکی کے میراث کی، اسلام کیا کہتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا، یعنی اگر 100 روپے ہوں گے، ایک ہی لڑکا لڑکی ہوں گے تو اس میں سے آدھا حصہ لڑکے کو دیا جائے گا اور لڑکی کو لڑکے کے مقابلے میں اس کا کم حصہ دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ظلم کیا، اسلام نے ظلم کیا کہ مردوں کو زیادہ عورتوں کو کم دیا گیا۔ بنیادی طور پر اگر موٹا موٹی سمجھنا چاہیں، دیکھیے عورتیں جو ہیں، جو مرد ہیں، ان دونوں کی زندگی میں بہت زیادہ تفریق ہے، ان دونوں کی زندگی میں بہت سارے فرق ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طرف لڑکی ہے، ایک طرف لڑکا ہے۔ لڑکی جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی کفالت کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے۔ جب جوان ہوتی ہے تو اس کی شادی کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ باپ اٹھاتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد اس کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ شوہر اٹھاتا ہے۔ شوہر زندگی بھر کماتا ہے، شوہر انتقال کر جائے تو اس عورت کی ذمہ داری کون اٹھاتے ہیں؟ اس کے اولاد اٹھاتے ہیں۔ عورت کی پوری زندگی نہ اسے کمانا ہے نہ اسے خرچ کرنا ہے۔ ایک طرف عورت کی زندگی بچپن سے لے کر مرنے تک، عورت کی زندگی میں نہ اسے کمانا ہے نہ اسے خرچ کرنا ہے۔ دوسری طرف ایک لڑکے کی زندگی ہے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو باپ اس کا ذمہ دار ہے، جیسے ہی جوان ہو جائے سب سے پہلے وہ کما کر خود اپنے نفس کو پالے گا، ماں باپ کا سہارا بنے گا، شادی بن جائے بیوی کا سہارا بنے گا، اولاد ہو جائے اولاد کا سہارا بن جائے گا، اور جب یہ انتقال ہو جائے گا یہ سب اس کی میراث کو بانٹ کر کھائیں گے۔ ایک طرف بچے کو کمانا بھی ہے اور سب پر خرچ بھی کرنا ہے، اور دوسری طرف عورت کو نہ کمانا ہے نہ خرچ کرنا ہے۔ مان لیجئے اگر دونوں کو میراث میں برابر حصہ دیا جائے تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یقیناً ظلم ہے۔ یہ مرد پر ظلم ہے کہ جو کمائے اور جو خرچ کرے اس کو برابر دیا جائے اس عورت کے ساتھ جو نہ کماتی ہے نہ خرچ کرتی ہے۔ ایک عورت میراث کے مسئلے میں دیکھیے، اگر شوہر کا کسی عورت کو باپ کی طرف سے حصہ ملتا ہے، شوہر کی طرف سے حصہ ملتا ہے، اولاد کی طرف سے حصہ ملتا ہے، لیکن جو لڑکا ہے اس کی میراث باپ بھی لیتا ہے کیونکہ اس نے مال کمایا، اس کی میراث بیوی بھی لیتی ہے، اس کی اولاد بھی لیتی ہے۔ تو یقیناً یہ بات ہمیں سمجھنا ہے کہ جو اسلام کا قانون ہے یہ انصاف پر مبنی، انصاف پر مبنی ہے۔ مان لیجئے کہ مرد و عورت کو آپ نے برابر کا حصہ دیا، مرد و عورت کو برابر کا حصہ دیا، تو لڑکا جس نے مال میں آدھا حصہ لیا وہ برابر خرچ کرے گا، مال کو خرچ کرے گا، یا تو ماں باپ پر کرے گا، یا تو اپنے اوپر کرے گا، یا اپنے بیوی پر اولاد پر خرچ کرے گا۔ دوسری طرف عورت کو جو آپ نے مال دیا اس کے پاس خرچ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے گی، نہ اولاد کی ذمہ داری، نہ شوہر کی ذمہ داری، کسی کی ذمہ داری نہیں، تو گویا عورت کے پاس مال جمع ہوگا جبکہ اس کے پاس خرچ کرنا نہیں ہے، اور مرد کے پاس مال جمع نہیں ہوگا جبکہ ہر اعتبار سے اسے خرچ کرنا۔ یہ بنیادی باتیں اگر آپ سمجھ جائیں تو میراث کا نظام سمجھ جائیں گے کہ کیوں کر آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکوں کو دگنا اور لڑکیوں کو کم دیا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر کوئی آدمی اس قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے کسی ایک فرمان کا انکار کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فرمان کا انکار کر دے، اللہ نے خود اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اپنی قسم کھا کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم، یعنی اللہ اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو آپ کے فیصلے کو نہ مانیں، اور یہ میراث کے سارے فیصلے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے۔ محترم حاضرین، یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو میراث کب دی؟ جب عورتوں کو میراث کا کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے مما ترک، یعنی میراث کون سی تقسیم ہوگی؟ جو ماں باپ چھوڑ کر جائیں، ماں باپ چھوڑ کر جائیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میراث صرف وہی کی جائے گی جو پیسے اور زیور کی شکل میں،
یعنی باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا زیور ہے، باپ کے پاس کیش ہے یا بینک بیلنس ہے، تو یہی تقسیم کیا جائے گا. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ نے جو بھی چھوڑا، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، وہ زیور کی شکل میں ہو، وہ کرائے کے گھر کی شکل میں ہو، یا گاڑی یا کوئی ایسی چیز جس سے پیسہ کمایا جاتا ہو اس کی شکل میں ہو، یہاں تک کہ وہ گھر جس میں وہ رہتے ہیں، اس گھر کے اندر کا سامان، اگر اس گھر کے اندر 10-20 تھیلے چاول بھی ہے، یہ سب بھی میراث میں آئیں گے. ان سب چیزوں کی تقسیم کی جائے گی. آج حال میراث کا یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بیٹا یقیناً اس نے باپ کی مدد کی، باپ کے ساتھ ہاتھ لگاتا تھا، لہذا بڑا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے ابا کی مدد کی ہے، یہ جو گھر کڑا ہے میری اور ابا کی محنت ہے، لہذا میراث میں آدھا لوں گا اور اس کے بعد بقیہ آدھا میں بھائیوں کو تقسیم کیا جائے گا. اسلام اس قانون کو نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے انت و مالک لابیک، اگر تمہارا باپ زندہ تھا، تم نے کمایا اور باپ کو دیا، تو تم اور تمہارا مال سب باپ کی جاگیر ہے. جب سب باپ کی جاگیر ہے، لہذا جب میراث تقسیم ہوگی سارے بیٹوں کو برابر تقسیم کیا جائے گا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس بیٹے نے زیادہ کمایا ہے یا کون بیٹا ناکارہ تھا جس نے باپ کی کوئی مدد نہیں کی. اولاد سب ایک جیسے ہیں اور میراث کا یہی نظام اس میں شامل ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ آیتوں میں فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ عورتیں جو فحش کام کو کر آتی ہیں، زنا جیسے عظیم جرم کو انجام دیتی ہیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مردوں میں سے 4 مردوں کو اس عورت کی زنا پر، اس عورت کی برائی پر گواہ بناؤ. فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی عورت پر، کسی عورت کی بدکاری پر 4 مرد گواہ دیں تو ایسی عورتوں کو گھر میں قید کر دو یہاں تک کہ موت آئے اور ان کو لپک کر لے جائے. گویا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت زنا جیسے عظیم جرم کو انجام دیتی ہے تو سب سے پہلے اس زنا کے مسئلے میں 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہی زنا کے مسئلے میں صرف مرد دیں گے، چاہے عورتیں 100 کیوں نہ گواہی دیں. زنا کے مسئلے میں کسی عورت کی گواہی اسلام میں قابل قبول نہیں ہے. 100 عورتوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے اور 4 مردوں نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، تو مردوں کی گواہی یہاں پر مقدم کی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کے مسئلے میں اسلام خواتین کی گواہی کو قبول نہیں کرتا. ایک بات ہمیں اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اگر کوئی عورت برائی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو برائی کا علاج کیا ہے کہ اس عورت کو گھر میں رکھا جائے، اس عورت کو گھر میں رکھا جائے، قید کر دیا جائے، اس عورت کو گھر کے باہر نہ چھوڑا جائے، کیونکہ جس برائی، جس فتنے میں مبتلا ہے اس کا علاج اسے گھر میں باقی رکھنا. جبکہ دوسرے طور پر اللہ خود کہتا ہے کہ برائی سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ عورت کو گھر کے باہر جانے ہی نہیں دینا. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی ان عورتوں سے کہو کہ اپنے گھر کو لازم پکڑیں. گھر سے عورت کا نکلنا فتنہ ہے، عورت کا گھر میں باقی رہنا یہ سلامتی ہے. یہاں تک کہ یہ سلامتی اگر کوئی عورت زنا جیسے عظیم جرم کو انجام بھی دیتی ہے تو اس کی سزا بھی یہ ہے کہ اس کو گھر میں قید کر دیا جائے گا. اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی زنا کرتی ہے، ثابت ہو جاتا ہے، تو وہ عورت کیا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. صرف زنا کرنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا، صرف زنا صادر ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا ہے. محترم حاضرین، اس کے علاوہ کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ آیتوں میں ذکر کرتے ہوئے کہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ عورتیں جو تمہارے گھر کے اندر ہیں، خصوصی طور پر تمہاری بیویاں، اللہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر عورتوں کو تم ناپسند کرو، اگر بیویوں کی کچھ عادتوں کو تم ناپسند کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کی ناپسندگی پر صبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہوگا. محترم حاضرین، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے. ایک ہوتا ہے مکافہ، عربی کے اندر کہا جاتا ہے بدلہ دینا، کسی کا بدلہ، اور ایک ہوتا ہے معروف، احسان، یعنی کسی انسان کو حق سے بڑھ کر دینا. جب بھی اسلام نے عورتوں کے ساتھ تعامل کی بات کی تو اسلام نے کبھی برابری کی بات نہیں کی. آپ نے ایک میٹھی بات کی، آپ کی بیوی نے ایک میٹھی بات کی تو آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ احسان نہیں کیا، بھلائی نہیں کی، آپ نے بدلہ دیا. بیوی نے ایک کڑوی بات کی، آپ نے 10 میٹھی باتیں کی، اس کی 10 برائیوں کو برداشت کیا. یہ معروف ہے، یہ احسان ہے.
تو گویا عورتوں کی ایک تکلیف نہیں 10 تکلیف کو برداشت کرنا، پھر بھی زبان نہ کھولنا، پھر بھی اسے اپنے لیے بہتر سمجھنا۔ عورتیں بہت ساری ایسی ہوں گی جنہیں آپ ناپسند کرتے ہوں گے، لیکن ناپسندگی کے باوجود انہیں گھر میں رکھنا، ان کا خیال کرنا، محبتانہ برتاؤ کرنا، ان پر خرچ کرنا، ان کی اولاد پر خرچ کرنا، یہ اصلی مرد کی علامت ہے۔ مرد وہ نہیں جو چھوٹے چھوٹے مسئلے پر لڑائی جھگڑا کرے، عورتوں کے ساتھ عورت کا مزاج اپنائے، کہے کہ اس نے کہا تو میں نے کہا، تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کے مسئلے میں کہا کہ عورتیں اگر تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، یہاں تک کہ تمہاری عورتیں تمہارے ساتھ غلط برتاؤ بھی کریں، اسلام کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرو۔ اور بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اس سے بڑھ کر احسان کیا جائے، وہ جتنی خدمت آپ کی کرتی ہے اس سے بڑھ کر اس کی آپ خدمت کریں، یہی اسلام معروف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ گویا اس آیت کے اندر بتا دیا گیا، ایک بڑا عظیم پیغام دیا گیا کہ وہ مرد حضرات، وہ مرد جو اپنی عورتوں کو برداشت کرتے ہیں، ان کی زبان درازی کو برداشت کرتے ہیں، ان کے بہت سارے غیر اسلامی یا یوں کہیں غیر اخلاقی مزاج کو برداشت کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، یقین مانیے یہ مجاہدۃ النفس ہے، یہ نفس کے ساتھ بڑی لڑائی کرنا ہے۔ اور تفسیر کے اندر مفسرین نے کہا ہے کہ جو مرد اپنی عورت کی برائیوں پر صبر کرتا ہے، ایسا مرد حقیقی طور پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضامندی کو حاصل کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے کہ ایک آدمی راستے سے جا رہا ہے، اچانک اس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا، پیر میں اس کے کانٹا چبھ گیا، کیا اس پر اللہ اسے ثواب نہیں دیتا ہے؟ کیا اللہ اس پر ثواب نہیں دیتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک مومن راستے سے گزرتا ہے، اس کے پیر میں انجانے طور پر بغیر کسی قصد کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ تو وہ عورتیں جن کی زبان درازی کو آپ برداشت کریں، بار بار برداشت کریں، روز برداشت کریں، یہاں تک کہ زندگی کا اکثر حصہ آپ نے ان کی برائیوں کو برداشت کیا، کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں دے گا؟ یقین جانیے دل کی تکلیف یہ جسم کی تکلیف سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے، اور خواتین کے مسئلے میں مردوں کو سب سے زیادہ اپنے دل کے ذریعے صبر کرنا چاہیے، اور یہی صبر مردوں کو کیا ہے دنیا و آخرت میں بھلائی دلا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بعد والی آیتوں میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تم ان عورتوں سے شادی نہ کرو جن سے کیا ہے تمہارے باپوں نے شادی کی ہے، الا یہ کہ جو چیزیں پہلے ہو چکی ہیں۔ محترم حاضرین، زمانے جاہلیت میں بھی بہت سارے نکاح حرام تھے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ شادی نہیں کرتے تھے، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، یعنی جو رشتے اسلام نے نکاح کے اعتبار سے حرام قرار دیے، ان سارے رشتوں کو عرب کے لوگ بھی حرام سمجھتے تھے۔ جب صرف 2 ایسے رشتے ہیں جن کو وہ کرتے تھے جنہیں اسلام نے بعد میں آ کر حرام قرار دیا۔ وہ رشتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے سوتیلی ماں سے شادی کرنا۔ اسلام نے کہا کہ جو آپ کی سگی ماں نہیں ہے، سوتیلی ماں ہے، وہ ماں کے درجے میں ہے، لہذا اس سے شادی کرنا حرام ہے۔ مگر عرب کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرتے تھے۔ دوسری چیز جو عرب کے لوگ کرتے تھے، وہ 2 سگی بہنوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے تھے، 2 سگی بہنوں سے ایک وقت میں یا ایک کے بعد دیگر شادی کر لیتے تھے۔ تو اسلام نے ان دونوں رشتوں کو حرام قرار دیا، اور زمانے جاہلیت کے لوگ بقیہ تمام رشتوں کو حرام سمجھتے تھے۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام کا قانون ہے، اسلام کا نظام ہے۔ قانون کیا ہے کہ ایک غیر شادی شدہ بچہ، لڑکا اگر کسی سے زنا کرتا ہے تو اسلام اسے کوڑے مارنے کا حکم دیتا ہے، اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اسے دربدر کیا جائے گا، شہر سے 1 سال کے لیے نکالا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے تو اسے سیدھے رجم کرنے کا حکم دیا گیا۔ رجم کہتے ہیں، پہلے زمانے میں رجم ہوتا تھا کہ ایک گڈھا کھود دیا جاتا، کمر تک اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا، اور سارے لوگ پتھر لے کر کھڑے ہو جاتے تھے اور پتھر سے مارتے، اس وقت تک مارتے جب تک کہ اس کی سانس نہ نکل جائے، یعنی زمین میں کمر تک زمین میں گاڑ دیا گیا اور پتھر مار مار کر اسے قتل کر دیا گیا۔ اسے اسلام نے رجم قرار دیا۔ یہ رجم ہے۔ دور حاضر میں دیکھا جائے یہ نظام کہیں نہیں ہے، صرف سعودی عربیہ کے اندر یہ آج بھی قصاص کا نظام، یا یوں کہیں زنا کے بعد یہ جو سزا کا نظام ہے۔ بہرحال اسلام کا نظام یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا جو غیر شادی شدہ ہے وہ زنا کرتا ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، اور شہر سے کیا ہے ساربل کے لیے دربدر کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا۔ لیکن امام ابن عثیمین کہتے ہیں کہ رشتہ دار ان کی حرمت اتنی بڑی ہے کہ اگر کسی لڑکے نے جو غیر شادی شدہ ہے اپنی کسی رشتہ دار کے ساتھ زنا کیا،
کسی نے اپنے خالہ کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ، اگر وہ رشتے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اگر کسی لڑکے نے جو غیر شادی شدہ ہے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی حرام رشتے سے زنا کر لیا تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی گردن کو مار دیا جائے گا۔ یہاں اسلام کا نظام رشتہ داروں کے مسئلے میں زیادہ سخت ہے، اور یہی بات پڑوسی اور پڑوسن کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک آدمی کسی عورت سے زنا کرے لیکن کوئی آدمی اپنی پڑوسن سے زنا کرے، کوئی آدمی اپنے رشتہ دار کی کسی عورت سے زنا کرے تو اپنے پہچان کی لڑکی سے، اپنے گھر کی عورت سے، یا کسی ایسے عورت سے جو آپ کے پڑوس میں رہتی ہے اس سے زنا کرنا، یہ اسلام اسے اور زیادہ خطرناک اور اس کے گناہ کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، ایک پڑوسی یا پڑوسن اپنے پڑوسی اور پڑوسن پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ایک تو آپ نے زنا کیا، اس بھروسے کو توڑا اور معاشرے کے اندر فساد برپا کیا، لہذا یہ ساری چیزیں اس زنا کی حرمت کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لڑکیوں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے شادی کرو اور ان کے گھر والوں کی اجازت سے شادی کرو۔ اللہ نے کیا کہا کہ جو خواتین ہیں ان سے شادی کی جائے گی، ان کے گھر والوں کی اجازت سے شادی کی جائے گی۔ مان لیجئے کوئی لڑکی راضی ہے مگر اس کا باپ راضی نہیں ہے، کوئی لڑکا لے کر بھاگ جائے اور کہے کہ ہم نے جا کر شادی کر لی ہے، اسلام ایسی شادی کو نہیں مانتا۔ لا نکاح الا بالولی، حدیث کے اندر کہا گیا کہ بغیر ولی کے یعنی لڑکی کے ذمہ دار کے شادی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسلام کا قانون اتنا سخت ہے کہ اگر باپ زندہ ہے، باپ کی موجودگی میں سگا بڑا بھائی بھی اگر ولی بن کر نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح جائز نہیں، نکاح جائز نہیں۔ سب سے پہلے ولی باپ ہے، اگر باپ راضی نہیں ہے، دوسرے رشتہ دار چاچا سگا بھائی سب راضی ہیں تب بھی نکاح نہیں ہوگا۔ لہذا جو ولی سب سے پہلے ہے، اس کے بعد والا ولی جو اس سے درجے میں کم ہے، اس کی بھی گواہی اسلام نہیں مانتا، لہذا ضروری ہے کہ بغیر ولی کے عورت کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب عشق کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، حد تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی بھاگ جاتے ہیں، جا کر مسجد میں کہیں شادی کر لیتے ہیں اور ماں باپ ان کو قبول بھی کر لیتے ہیں، باپ چاہے نہ چاہے کیونکہ لڑکی بھاگ گئی ہے دل پر پتھر رکھ کر قبول کرتا ہے، لیکن اسلام اس نظام کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر جاتے ہیں تو یہ شادی نہیں ہے، چاہے وہ مسجد میں کرے یا دنیا کی کسی بڑے ولی کو لے کر کرے، وہ زنا ہے، اسلام اسے نہیں مانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محسنات غیر مصافحات، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو ان کے گھر کی یعنی گھر کی اجازت کے بعد لڑکیوں سے شادی کرو، وآتوہن اجورہن، اور ان کے مہر کو تم ادا کرو، ان کی اجرت کو ادا کرو۔ بات اگر مہر کی جائے، ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہے، مہر کو دینا چاہیے کہ فوراً دے دیا جائے، مہر مؤجل یعنی مہر کو تاخیر سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنی عورتوں کو مہر دیتی نہیں، مہر بطور قرض رکھ لیا جاتا ہے۔ قرض کتنے سال؟ بوڑھا ہو گیا، شوہر بوڑھا ہو گیا، بیوی بوڑھا ہو گئی، بیوی مانگتی ہے کہ میرا مہر دے دو، ابھی مرد کہتا ہے کہ ہاں دوں گا ہاں دوں گا۔ آپ دیکھیے اسلام نے جو مہر واجب کیا ہے، مہر ضروری قرار دیا، وہ کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ اس لیے ہے کہ ایک اجنبی عورت کو آپ نے لا کر رکھا، لہذا ایک جسم ایک روح ایک عورت کی شکل میں آپ کے پاس ہے، اس کی وجہ سے آپ مہر دے رہے ہیں، یا اس عورت سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اس لیے آپ مہر دے رہے ہیں؟ اسلام نے کہا کہ اس عورت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس عورت سے جو آپ فائدہ اٹھائیں گے، اس کے جسم سے، اس کی خدمت سے جو آپ فائدہ اٹھائیں گے، اس فائدے کی اجرت یہ مہر ہے۔ تو لہذا جب آپ نے فائدہ اٹھانا شروع کیا تبھی اس کو مہر دے دیا جائے۔ زندگی بھر اس عورت سے آپ نے فائدہ اٹھایا اور اسے مہر نہیں عطا کیا، گویا کسی کام کرنے والے سے آپ نے زندگی بھر کام کیا مگر اس کی محنت نہیں دی، اور آخر میں کہا کہ تم معاف کر دو مجھے۔ اور اللہ معاف فرمائے، معاشرے کے اندر اتنی ظلم و زیادتی ہے، کتنے ایسے بے غیرت شوہر ہیں کہ اپنی بیوی کے مہر کو ادا نہیں کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بیوی سے کہا جاتا ہے کہ تم مہر معاف کر دو، تم مہر معاف کر دو۔ مہر معافی اس وقت ہو سکتی ہے جب شوہر اور بیوی زندہ ہو اور آپس میں رضامندی ہو جائے، شوہر جو اس پر ادا کرنا حق ہے وہ بیوی خود سے کہے کہ آپ کے پاس ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ نے مجھے مہر دیا تھا، میں نے قبول کر لیا تھا، یہ زیور لے لیجئے، آپ کی ضرورت کو پورا کر لیجئے، بچوں کی شادی کر دیجئے۔ شوہر بیوی دونوں زندہ ہیں، بیوی نے مہر لینے کے بعد شوہر کو واپس کر دیا، آپسی رضامندی سے اس مہر کو خرچ کر دیے گا، تب یہ مہر درست ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی سے زبردستی مہر معافی کروائی جاتی ہے، ایسا ہو نہیں ہوگا، ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پکڑا جائے گا، گویا وہ آدمی اتنا ہی بڑا مجرم ہے کہ کسی سے آپ نے کام لیا، محنت لی اور اس کی محنت کا عوض اسے نہیں عطا کیا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے بیوی کے مہروں کو نہیں ادا کیا، پہلی وقت میں ادا کر دیں،
اسلام اس طرح کے ظلم کو نہیں پسند کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرنا جو پاک ہو اور پاک دامن ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی عورت ہے جس کے تعلقات ناجائز ہیں، پتہ چل جائے، جیسے آج کے طور پر سکول اور کالجوں کا رواج ہے، پتہ ہے کہ اس لڑکی کے بوائے فرینڈ ہے، لڑکے کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کے گرل فرینڈز ہے، اور یہ بات معاشرے میں عام ہے، اس کے بعد بھی ایسی لڑکیوں سے ایسے لڑکوں کو رشتے بھیجے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے رشتوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں سے شادی کرو ان کے گھر کی اجازت سے، مہر دے کر، اور ایسی عورتوں سے شادی کرو جو عورتیں پاک دامن ہو، زانی نہ ہو، جن کے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈز نہ ہو، ایسے کی۔ پھر اللہ نے کہا ولا متخذات اخدان، اور اسلام کا یہ نظام ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت دوست نہیں ہو سکتے۔ آج دوستی کا نظام ایسا ہے، کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی دوست ہو سکتے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک لڑکا، ایک مرد، ایک عورت اگر بالغ ہیں، عاقل ہیں، سمجھدار ہیں تو یہ آپس میں کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر دوستی کرتے ہیں تو یہ رشتہ حرام ہے، یہ رشتہ حرام ہے، اسلام اس رشتے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ رشتہ انسان کو زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ جب زنا حرام ہے تو زنا تک پہنچنے والا ہر راستہ بھی حرام ہے۔ جیسے کسی عورت کو دیکھنا، بار بار دیکھنا، یہ حرام ہے کیونکہ یہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری احکام تم پر لاگو کرتا ہے۔ احکام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم پر آسانی پیدا کرنا چاہتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو فضیلت بخشی ہے، جو عورتوں کو مقام دیا ہے، کوئی کیا ہے ایک دوسرے کے مقام کی تمنا نہ کرے۔ عورتیں ان کو میراث میں کم دیا گیا، مرد کو ان کا حاکم بنایا گیا، تو کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ مرد بننے کی خواہش کرے۔ اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مقام کو دے کر اس مقام کو پانے کی دل میں تمنا نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے، وہ چیزیں جو انہوں نے کمائی ہیں، اور عورتوں کے لیے وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے کمائی ہیں۔ گویا اسلام نے اس بات کو ناجائز قرار دیا کہ کوئی عورت دل میں تمنا بھی رکھے کہ وہ مرد کے جیسا بنے۔ مرد کے جیسے بننے کی تمنا رکھنا بھی اسلام میں جائز نہیں، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ ایک عورت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام نے مرد کو دگنا حصہ دیا، عورت کو کم حصہ دیا، اور ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر کر دی۔ گویا ایک طرف مرد ہے تو مرد کے مقابلے میں عورت آدھی ہے۔ کیا عبادت میں بھی ایسا ہے؟ کیا عبادت میں بھی ایسا ہے کہ مرد کو 5 وقتہ نمازیں پڑھنی ہے تو عورت کو 2.5 وقت پڑھنا ہے؟ مرد اگر اتنا زکوٰۃ دیتے ہیں تو عورتیں ادا کریں گی، اور مردوں پر مہینے کے روزے ہیں تو عورتوں پر 15 دن کے روزے ہیں۔ کیا اسلام نے یہاں بھی ڈیفرنٹ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کے مسئلے میں دونوں کو آگے رکھا ہے کہ جتنا عمل مرد کریں گے، مرد پر نماز فرض و واجب ہے تو عورت پر بھی نماز فرض و واجب ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مردوں پر جماعت کے ساتھ واجب ہے، عورتوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ واجب نہیں۔ اگر عورت بھی زکوٰۃ کی مستحق بن جائے، زکوٰۃ دینے کی لائق بن جائے، تو جس طرح مرد زکوٰۃ ادا کرے گا عورت بھی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ عورت کے پاس مال اکٹھا ہو جائے تو جس طرح مرد حج کرے گا عورت بھی حج کرے گی۔ عبادت میں دونوں برابر ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے مقام کو بلند کیا۔ اب یہ سوال ہے کہ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے مقام کو کیوں بلند کیا ہے؟ 2 چیزیں اصل ہیں۔ ایک تو وہبی صلاحیتیں، اللہ تعالیٰ نے نیچرلی طور پر کچھ ایسی ایبیلٹیز، کچھ ایسی صلاحیتیں مرد کو عطا کی ہیں جو صلاحیتیں عورتوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے عقل کے اعتبار سے مرد مضبوط ہوتے ہیں، علم کے اعتبار سے مرد مضبوط ہوتے ہیں، دور نظری جو مردوں کے اندر ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے مرد مضبوط ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ نیچرلی طور پر، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں صرف مرد کو عطا کی۔ اسی لیے سارے انبیاء کیا تھے؟ مرد تھے۔ اسی لیے طلاق دینے کا حق کس سے ہے؟ مرد کو ہے۔ اور نسب اور نام کس سے چلتا ہے؟ مرد سے چلتا ہے۔ بیٹیوں سے نسب نہیں چلتا ہے، بیٹیوں سے خاندان نہیں چلتا ہے، خاندان لڑکوں سے چلتا ہے۔ طلاق دینے کا حق مرد کو ہے، اور میراث مردوں کی سب سے پہلے تقسیم کی جاتی ہے، اور سارے انبیاء بھی مرد تھے کیونکہ یہ سارے وہبی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اس کے علاوہ کچھ صلاحیتیں مرد خود سے کماتے ہیں، کچھ کام مرد اپنی محنت سے کرتے ہیں، جیسے اپنی بیویوں پر خرچ کرنا۔ مہر کون دیتا ہے؟ مرد عطا کرتا ہے۔ زندگی بھر عورت کے گھر کا اور اسی طرح اس کے رہنے کی چھت کا انتظام مرد کرتا ہے، تو یہ مرد کی محنت ہے۔ ان 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ مردوں کو بڑا مقام عطا کیا۔ محترم حاضرین،
اس آیت کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا عجیب معاشرہ ہمارے درمیان موجود ہے، الحاد کا معاشرہ، جسے الحادی نظر کہا جاتا ہے، یا جسے شیوعیت یا انگلش میں جسے کمیونزم کہا جاتا ہے. کمیونزم کا نظریہ یہ ہے کہ مرد و عورت دونوں برابر ہیں، اگر مرد کو زیادہ دیا جائے عورت کو کم دیا جائے اسے ظلم قرار دیتے ہیں. اور ہندوستان کا جو قانون ہے وہ بھی اس بات کو مانتا ہے. ہندوستان کا قانون کیا ہے؟ یہ کمیونزم کے نظریوں کو مانتا ہے. جس طرح ڈیموکریسی جمہوریت کے نظام کو مانتا ہے، بہت سارے ایسے ہندوستانی قانون ہیں جو کمیونزم کے قانون کو مانتے ہیں. اسی قانون میں سے یہ ہے کہ مرد و عورت دونوں میراث کے مسئلے میں برابر ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ اگر میراث میں برابر کر دیا جائے تو مرد کے حق کو مارا جاتا ہے اور عورت کو بیجا ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دور حاضر کے اندر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارنا یہ ظلم ہے، مارنا یہ ظلم ہے. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کی نافرمانی سے ڈرتے ہو، تمہیں ڈر ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو، اس کے بعد انہیں اپنے بستروں سے الگ کرو، اور اس کے بعد انہیں تم مارو. اسلام نے کیا کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی لگاتار نافرمانی سے پریشان ہے تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دے کر اسے نصیحت کی جائے گی. پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر اس سے بات نہ بنے تو اسے اپنے بستر سے الگ کر دیا جائے گا، اس سے بات چیت کو ختم کیا جائے گا. اگر اس سے بھی عورت نہیں مانتی ہے تو اس کے بعد اسلام کہتا ہے کہ اس عورت پر مرد کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. مارنا بھی کیسا ہے؟ ضرب غیر مبرح، ایسی مار ماری جائے جس کی وجہ سے عورت کے جسم پر نشان نہ پڑے، نہ ہڈی ٹوٹے، نہ وہ کمزوری کی وجہ بنے. یہ تین چیزیں. اب ترتیب کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ ترتیب واجب ہے. یہ ترتیب واجب ہے. پہلے نصیحت کریں گے، بستر سے الگ کریں گے، پھر ماریں گے. اگر کسی نے سیدھے ہاتھ اٹھایا تو وہ آدمی ظالم ہے، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑا جائے گا. ترتیب ضروری ہے. اگر عورت کی نافرمانی آپ کے پاس آ جائے، پہلے اللہ اس کے رسول کا حوالہ دے کر نصیحت کی جائے گی، پھر بستر سے الگ کیا جائے گا، اس کے بعد اس پر ہاتھ اٹھایا جائے گا. لڑائی جھگڑا ہوا، فوراً شوہر نے ہاتھ اٹھایا، اس نے ترتیب کا خیال نہیں کیا اور وہ آدمی ظالم بن گیا. تو یقیناً اس میں مردوں کو اسلام کے قانون کو اپنانا بالکل ضروری ہے. محترم حاضرین، دور حاضر یہ کہتا ہے کہ مارنا یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مارنے سے بچے بگڑ جاتے ہیں. آپ نے بارہا سنا ہوگا. اور آج جو اسکول کالج ہیں یہ دنیاوی نظریے سے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مارنا یہ نظام میں نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ مارنا یہ ادب کا طریقہ ہے، ادب اس سے سیکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو، عورتیں نافرمانی نہ کرے تو انہیں مارو. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اس کے رسول کا قانون یہ کہتا ہے کہ مارنا یہ تربیت کا حصہ ہے. اور دور حاضر کے اندر جو سٹرابری کی دنیا لوگوں نے بنانا چاہیے اور کہا کہ بچوں کو نہیں مارا جاتا ہے، بچوں کو مارنے کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں، بچے کیا ہے ان کا مزاج تنگ ہو جاتا ہے، سخت دل ہوتے ہیں، اس قانون کو اسلام خارج کرتا ہے. محترم حاضرین، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اسلامی شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.